ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے تو اللہ کا یہ مبارک نام 71 بار پڑھ لیجئے، انشاءاللہ پیسوں کے معاملے میں آسانی ہو جائے گی۔ ایک بار آزما کر ضرور دیکھ لیجئے گا۔ ناظرین، جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تھوڑی ضرورت ہو یا زیادہ، بس آنکھیں بند کر کے آپ نے اللہ کا یہ پاک نام پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کے لیے راستے بننے لگیں گے اور رزق میں برکت آئے گی۔ آج میں آپ کو دل سے ایک بات بتا رہا ہوں، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسی تسبیح کا عمل ہے کہ اگر آپ اس نیت سے کریں کہ میرے اللہ مجھے حلال رزق عطا کر دے، میری تنگ دستی دور کر دے، مجھے اپنے فضل سے نواز دے، ہمارے گھر میں برکت آ جائے، تو آپ نے یقین کامل کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ بس جس بندے کو بھی ضرورت ہو وہ یہ وظیفہ شروع کر لے۔ اس میں دن کی کوئی قید نہیں کہ آپ نے ہفتے کو ہی کرنا ہے یا پیر کو ہی کرنا ہے، جس وقت بھی دل چاہے کر لے۔ سارا دن، سارے لمحے، ہر ایک پل اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے، بس اسی کی بارگاہ میں بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیجئے۔ یہ بے حد اہم عمل آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ایسا خاص عمل جس کے بارے میں شاید بہت کم لوگ بتاتے ہیں۔ جسے یہ بات سمجھ آ گئی، انشاءاللہ اس کے حالات بدلنے لگیں گے۔ یہ اتنا مجرب اور اتنا اثردار عمل ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ کی مدد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آج اگر آپ اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں تو میرا رب ضرور آپ کو نوازے گا۔ آپ کے پاس جو تھوڑی بہت روزی ہے اس میں برکت آئے گی، اضافہ ہوگا، ہر طرح کی آپ کی تنگ دستی اور پریشانی انشاءاللہ دھیرے دھیرے کم ہونے لگے گی۔ آپ محنت کے ساتھ ساتھ اس عمل کو جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے حالات بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بزرگوں کا بتایا ہوا مجرب وظیفہ ہے۔ جس ترتیب سے انہوں نے یہ وظیفہ بتایا اسی ترتیب سے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ اللہ کے اسم مبارک کا وظیفہ ہے، یہ رزق اور برکت کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے۔ بڑے بڑے نیک بزرگ اس عمل کو کر کے اللہ کے فضل سے نوازے گئے۔ اسی لیے جو بھی رزق اور برکت کا طلبگار ہے وہ کہیں اور بھٹکنے کے بجائے اس وظیفے کو بھی اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لے۔ ناظرین، جو لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے بڑے وظیفے پڑھتے ہیں پھر بھی حالات نہیں بدلتے، آئیے آج میں آپ کو وہ عمل بتاتا ہوں جو صبر اور یقین کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ زندگی میں برکت لا سکتا ہے۔ پوری زندگی آپ کے گھر سے برکت کم نہیں ہوگی اگر آپ اس عمل کے ساتھ ساتھ حلال کوشش بھی جاری رکھے تو انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ ان اسم مبارک کو آپ نے بالکل اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جس ترتیب سے میں آگے بتاؤں گا۔ بس اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ نے یقین کامل اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اسے پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے دل کو اطمینان ملتا ہے، رزق میں برکت محسوس ہوتی ہے اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت آپ کے شامل حال رہتی ہے۔ آپ کو دولت کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے محنت اور دعا دونوں جاری رکھنی ہے۔ یہ عمل نہ کیا تو کم سے کم اتنا یقین رکھیے کہ دعا کبھی بیکار نہیں جاتی۔ اگر آپ اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں تو فوری طور پر اللہ کی جانب رجوع کر لیجئے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی، ہر مقصد میں آپ کو آسانی ملے گی اور انشاءاللہ آپ کا مقدر سنور جائے گا۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ سبسکرائب ضرور کر لیجئے کیونکہ اس چینل پر ایسے کئی نیک عمل اور وظائف آپ کے لیے لاتا رہوں گا۔ ویڈیو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ کمنٹ باکس میں دل سے ایک بار اللہ اکبر ضرور لکھ دیجئے۔ تو ناظرین، اب عمل کیا ہے؟ کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب اور جہاں جیسے بھی وقت مل جائے، باوجود مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ چاہیں تو کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو
آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لے، لیکن اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی فضیلت کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درود میں درود ابراہیمی کو ہی زیادہ پسند فرماتے تھے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو گھر کے لیے دعا کر لیجئے، اگر سواری کی ضرورت ہے تو اس کے لیے مانگ لیجئے، اگر بہت کوشش کے باوجود نوکری نہیں مل رہی تو نوکری کے لیے پڑھ لیجئے، من پسند شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، یا جو بھی آپ کی حاجت ہو اس کے لیے دل سے دعا کر لیجئے۔ آج نیت کر کے بیٹھیے اور مایوس ہونے کے بجائے اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیے، انشاءاللہ اللہ اپنے بندے کی محنت اور دعا کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، اور وہ قرآنی سورت سورۃ الکوثر ہے۔ ناظرین، سورۃ الکوثر ایک بے حد بابرکت سورہ مبارکہ ہے، جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ کاروبار کی تنگی، اولاد کے رشتوں کی رکاوٹیں اور نظر، عیبت جیسے مسائل میں کمی محسوس ہوتی ہے۔ ناظرین، سورۃ الکوثر کے پڑھنے سے انشاءاللہ حالات میں بہتری آتی ہے اور راستے کھلنے لگتے ہیں۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے فضائل بے شمار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ناظرین، سورۃ الکوثر کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج سورۃ الکوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے انشاءاللہ کاروبار کی بندشوں میں، بیٹی کے رشتے کی رکاوٹوں میں اور گھر کے مسائل میں انشاءاللہ کمی آنے لگے گی۔ دکان، دفتر اور کاروبار پر اللہ کی حفاظت کا سایہ رہے گا۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو بڑی توجہ اور پورے خلوص نیت کے ساتھ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر سورۃ الکوثر 11 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ الاخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الاخلاص ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے والا انشاءاللہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس سورت میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے والا انشاءاللہ اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو بھی صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے کہ سورۃ الاخلاص صرف 3 بار پڑھنے سے انشاءاللہ ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے جیسا ثواب ملتا ہے۔ سورۃ الاخلاص کو صرف 11 بار پڑھنے کے بعد انشاءاللہ کام میں برکت محسوس ہونے لگتی ہے۔ بندہ جس طرف محنت کرتا ہے اس میں آسانی پیدا ہونے لگتی ہے، اور جو چیز برسوں سے مشکل لگ رہی تھی انشاءاللہ اس میں بھی راستہ نکل آتا ہے۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، جس کے بنا یہ عمل مکمل نہیں ہوتا۔ یہ وظیفہ آج کے اس پورے عمل کی بنیاد کی طرح ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اسے پڑھتے رہنے سے انشاءاللہ اس کی برکتیں آہستہ آہستہ آپ کی زندگی میں محسوس ہونے لگیں گی۔ اب آخر میں وہ خاص عمل بتا رہا ہوں جس کے ذریعے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں برکت آئے گی، جس کے ذریعے انشاءاللہ رچھر میں آسانی ہوگی، جس کے ذریعے اللہ کا کرم آپ پر برسے گا۔ ناظرین،
آپ نے آنکھیں بند کر کے اللہ کے دو پاک نام یا اللہ یا غنیو پڑھنے ہیں۔ آپ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا، اور اسی طرح یا اللہ یا غنیو کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 71 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین، یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اسے سمجھانے میں تھوڑا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن یقین کیجئے جب آپ یہ وظیفہ کرنے لگیں گے تو آپ کو بالکل بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 11 بار درود پاک ضرور پڑھیے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ آپ کی تمام حاجتیں، تمام نیک خواہشیں پوری فرمائے۔ اس وظیفے کے بعد انشاءاللہ آپ کو سکون، عزت اور رزق میں برکت نصیب ہو، آپ کی محنت کا صلہ آپ کو ضرور ملے۔ آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا، اب رب سے مانگنے کا وقت۔ کئی لوگ وظیفے کر کے اٹھ جاتے ہیں اور دعا نہیں مانگتے، اور دعا سے پہلے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ ناظرین، ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے ہی گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب گناہوں کی پکڑ میں انسان آ جائے تو دعاؤں اور عمل کا اثر کم محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور سچی توبہ کرنے کے بعد رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر دل سے مانگنا شروع کر دینا ہے کہ مولا کریم، آج رچھ میں برکت چاہیے، آج تیرے سامنے اپنی حاجت لے کر بیٹھا ہوں، آج میری حاجت کو پورا فرما۔ صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگیے، سچی توبہ کرنے کے بعد دل سے گڑ گڑا کر اپنی خواہش مانگیے۔ بھائیوں اور بہنوں، اب دعا مانگنے کا وقت ہے، اب رب سے اپنی حاجت بیان کرنے کا وقت ہے۔ دل سے مانگیے۔ میرا رب بہت رحیم اور کریم ہے، انشاءاللہ وہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ آپ کو بہتر سے بہترین سے نوازے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا کہا اور آپ کا وقت نکال کر سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ نیچے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام ضرور لکھ دیجئے، اور ساتھ ہی اپنی وہ حاجت بھی ایک لفظ میں لکھ دیجئے جو آج آپ نے اللہ سے مانگی ہے، تاکہ ہم سب مل کر آپ کے لیے بھی دعا کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ لیکن گھبرائیے مت، کیونکہ جہاں مشکل ہے وہیں آسانیاں بھی ہیں۔ اور اب میں آپ کو وہ عمل بتانے جا رہا ہوں جو بے حد آسان ہے، لیکن اثر میں بے حد طاقتور۔ آپ روز اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں، جھاڑو، پوچھا، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ گھر میں صرف دھول ہی نہیں ہوتی، بلکہ نظر، بد، حسد اور لوگوں کی بری سوچوں کا بھی ایک غبار ہوتا ہے جو دکھتا نہیں لیکن آپ کی خوشیوں کو کھا جاتا ہے۔ اس روحانی غبار کو صاف کرنے کے لیے آپ کو بس اتنا کرنا ہے، جب بھی گھر میں پوچھا لگائیں، پانی کی بالٹی میں صرف ایک چٹکی نمک ملا دیں۔ جی ہاں، صرف ایک چٹکی۔ اگر دانے دار نمک ہو تو اور بہتر۔ اور پھر جب یہ پانی آپ کے گھر کے فرش پر لگے گا تو یہ صرف گندگی نہیں، بلکہ ہر وہ نظر نہ آنے والی رکاوٹ، ہر وہ بھاری پن، ہر وہ گھٹن بھی دھو دے گا جو آپ کے گھر کے سکون کو جکڑ چکی ہے۔ خاص طور پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہی دل گھبراتا ہے، سانس بھاری ہو جاتی ہے، تو سمجھ لیجئے یہ عمل آپ کے لیے ہی ہے۔ یا سر میں درد شروع ہو جاتا ہے تو ایسے لوگ یہ عمل لازمی کریں۔ بس ایک احتیاط رکھنی ہے کہ یہ عمل جمعرات کے دن نہیں کرنا۔ جمعرات کے علاوہ آپ ہفتے کے کسی بھی دن، چاہے پیر ہو، منگل ہو یا بدھ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔
جب آپ نمک ملے پانی سے پوچھا لگائیں گے تو آپ کو پہلے ہی دن محسوس ہوگا کہ گھر کی فضا ہلکی پھلکی ہو گئی ہے، جیسے کسی نے کھڑکی کھول کر تازہ ہوا کو اندر آنے کی اجازت دے دی ہو۔ یہ نمک ان تمام زہریلے اثرات کو کاٹ دیتا ہے جو حسد کرنے والوں نے یا بدخواہ لوگوں نے آپ کے گھر کی طرف بھیجے ہوتے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، اللہ کی کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہوتی، یہ ہم انسان ہیں جو غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ نمک کے پانی کا یہ پوچھا دراصل آپ کے گھر کی روحانی صفائی ہے۔ جس طرح ہم نہا کر اپنے جسم کو پاک کرتے ہیں، اسی طرح یہ عمل گھر کے در دیوار کو پاک کرتا ہے، اور جب گھر پاک ہوتا ہے، ماحول صاف ہوتا ہے، تو وہاں رحمت کے فرشتے آنے لگتے ہیں، وہاں اللہ کا ذکر سکون دیتا ہے، اور جہاں اللہ کی رحمت ہو وہاں رزق کی تنگی کیسے رہ سکتی ہے؟ وہاں تو پھر برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اسے کبھی کبھار کا کام نہ سمجھیں، بلکہ جس طرح آپ روزانہ صفائی کا اہتمام کرتے ہیں ویسے ہی اس عمل کو بھی لازم پکڑ لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو رزق پہلے مہینے کے بیچ میں ہی ختم ہو جاتا تھا، اب وہی رزق مہینے کے آخر تک باقی بھی رہے گا، اور اس میں ایسی برکت ہوگی کہ آپ دوسروں کی مدد کرنے کے بھی قابل ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے نظام کی وہ چھوٹی چھوٹی کنجیاں ہیں جو بڑے بڑے تالے کھول دیتی ہیں، لیکن بات یہی ختم نہیں ہوتی، یہ تو صرف شروعات ہے۔ ابھی تو نمک کا وہ استعمال باقی ہے جو آپ کی راتوں کو پرسکون بنا دے گا اور آپ کے دن کو روشن کر دے گا۔ اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، بات پر تو تڑاکا ہوتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے آپ کے گھر پر کوئی سخت بندش لگا دی ہے جس کی وجہ سے رشتوں میں دراریں پڑ رہی ہیں، تو اب جو اگلا عمل میں بتانے جا رہا ہوں اسے بہت توجہ سے سنیے گا، اور اسے ایک راج سمجھ کر اپنے دل میں محفوظ کر لیجئے گا۔ یہ عمل خاص طور پر جمعرات کی شب کا ہے۔ جمعرات کی رات جو جمعہ کی برکت والی رات ہوتی ہے، اس میں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے، سونے سے پہلے جب گھر کے کام کاج ختم ہو جائے اور سونے کا وقت قریب ہو تو ایک شیشے کا صاف گلاس لیں۔ یاد رکھیں گلاس شیشے کا ہی ہونا چاہیے، پلاسٹک یا اسٹیل کا برتن اس عمل کے لیے مناسب نہیں، کیونکہ شیشہ اثرات کو منعکس کرنے اور جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس گلاس کو پانی سے بھر لیں۔ اگر آپ کے پاس اب زمزم میسر ہے تو کیا ہی بات ہے، اس کی تو تاثیر ہی الگ ہوتی ہے، لیکن اگر آپ زمزم نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ عام صاف پانی لے لیں جو پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب اس پانی بھرے گلاس میں 1 چمچ نمک ڈالیں، اور اسے ہلانا نہیں ہے، بس نمک کو پانی میں گرنے دیں، وہ خود ہی نیچے تہہ میں بیٹھ جائے گا یا گھل جائے گا۔ اسے قدرتی حالت میں رہنے دیں۔ اب اگلا مرحلہ بہت اہم ہے، آپ نے اس گلاس کے منہ کو کھلا نہیں چھوڑنا، بلکہ اسے کسی صاف ستھرے سفید یا سرخ رنگ کے کپڑے سے ڈھک دینا ہے یا باندھ دینا ہے۔ سفید رنگ امن اور پاکیزگی کی علامت ہے، اور سرخ رنگ انرجی اور طاقت کی۔ ان دونوں میں سے جو بھی کپڑا آسانی سے مل جائے اسے استعمال کریں، اور گلاس کے منہ پر اچھی طرح ربر بینڈ یا دھاگے سے باندھ دیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس گلاس کا کرنا کیا ہے۔ یہ گلاس اب ایک عام پانی کا گلاس نہیں رہا، بلکہ یہ اب ایک ایسا آلہ بن چکا ہے جو آپ کے گھر کی منفی لہروں کو قید کرے گا۔ دیکھیے انسان جب سو جاتا ہے تو اس کا شعور سو جاتا ہے، مگر اس کی روح اور اس کا لاشعور جاگ رہا ہوتا ہے، اور اسی وقت ماحول کے اثرات انسان پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ نمک والا پانی اپنے ارد گرد موجود ان تمام لہروں کو جو آپ کی نیند میں خلل ڈالتی ہیں، جو آپ کو ڈراؤنے خواب دکھاتی ہیں،
یا جو صبح اٹھتے ہی آپ کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا کرتی ہیں، ان سب کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے، اس تیار شدہ گلاس کو رکھنا کہاں ہے؟ کیا اسے سرہانے رکھنا ہے؟ کیا اسے کچن میں رکھنا ہے؟ یا گھر کے دروازے پر؟ اس کا درست مقام کون سا ہے جہاں یہ اپنا کام بہترین طریقے سے انجام دے سکے؟ اور پھر صبح اٹھ کر اس پانی کا کیا کرنا ہے؟ کیا اسے بہا دینا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے؟ یہ وہ باریکیاں ہیں جنہیں اگر نظر انداز کر دیا جائے تو عمل کا اثر الٹا بھی ہو سکتا ہے یا ختم ہو سکتا ہے۔ اکثر لوگ یہی غلطی کرتے ہیں، عمل شروع تو کر دیتے ہیں مگر اس کی تکمیل صحیح طریقے سے نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ سے کوئی ایسی کوتاہی ہو، اس لیے اگلے حصے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس گلاس کو رکھنے کی اصل جگہ کون سی ہے اور کتنے دن بعد اسے بدلنا ہے، تاکہ آپ کے گھر سے بندشوں کا مکمل خاتمہ ہو سکے، اور ساتھ ہی نمک کے وہ مزید دو حیرت انگیز استعمال جو آپ کی ذاتی زندگی کی کایا پلٹ دیں گے۔ بس دل کو تھامے رکھیے، کیونکہ بات اب بہت گہری ہونے والی ہے۔ تو بات ہو رہی تھی اس شیشے کے گلاس کی جس میں ہم نے نمک ملا کر رکھا تھا اور جس کے اوپر ہم نے سفید یا سرخ رنگ کا کپڑا باندھا تھا۔ یہ صرف پانی اور نمک کا ملاپ نہیں، بلکہ یہ آپ کے گھر میں موجود ان نادیدہ بیڑیوں کو کاٹنے کا سامان ہے جنہوں نے آپ کی خوشیوں کو جکڑ رکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس گلاس کو رکھنا کہاں ہے؟ یاد رکھیے، اس گلاس کو آپ نے اپنے سونے والے کمرے، بیڈ روم کے کسی ایسے کونے میں رکھنا ہے جہاں اس پر بار بار نظر نہ پڑے اور نہ ہی یہ چلتے پھرتے کسی کے پاؤں میں آئے۔ بہتر ہے کہ اسے کسی الماری کے اوپر یا کمرے کے اس کونے میں رکھیں جو نسبتاً اندھیرے میں رہتا ہو یا جہاں ہوا کا گزر کم ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کونے اور چھپی ہوئی جگہیں اکثر منفی توانائی کا مسکن بن جاتی ہیں، اور جب آپ وہاں یہ نمک والا پانی رکھیں گے تو یہ وہاں چھپی ہوئی تمام کثافت، تمام بھاری پن اپنے اندر سمیٹ لے گا۔ آپ اسے زمین پر بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن احتیاط کریں کہ بچوں کی پہنچ سے دور ہو اور اسے کوئی چھیڑے نہیں۔ یہ عمل صرف ایک رات کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ گلاس پورے 15 دن تک وہیں رہے گا۔ جی ہاں، پورے 15 دن۔ اس کے بعد آپ نے اس گلاس کو اٹھانا ہے، کپڑا ہٹانا ہے، اور اس پانی کو گھر کے اندر سنک یا واش بیسن میں نہیں گرانا، بلکہ گھر سے باہر کسی نالی میں، یا اگر ممکن ہو تو کسی مٹی والی جگہ پر بہا دینا ہے جہاں لوگوں کا گزر نہ ہو۔ جب آپ یہ پانی بہائیں تو دل میں یہ نیت کریں کہ آپ اپنے گھر کی تمام پریشانیوں، بیماریوں، لڑائی جھگڑوں اور بے برکتی کو اس پانی کے ساتھ اپنے گھر سے نکال رہے ہیں۔ پھر گلاس کو اچھی طرح دھو کر دوبارہ صاف پانی اور نمک ڈال کر اسی طرح کپڑا باندھ کر اسی جگہ رکھ دیں۔ یہ عمل بہت سے لوگوں کے تجربے میں آیا ہے کہ جہاں سالوں سے محنت کا پھل نہیں مل رہا تھا، جہاں ہر کام آخری وقت پر آ کر بگڑ جاتا تھا، جہاں رشتہ داروں کی سازشوں نے ناک میں دم کر رکھا تھا، وہیں اس عمل کی برکت سے اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ انسان کی عقل دنگ رہ گئی، بندشیں ٹوٹنے لگیں، رکے ہوئے کام چل پڑے، اور گھر کا ماحول جو پہلے جنگ کا میدان بنا رہتا تھا وہاں سکون اور محبت کی فضا قائم ہو گئی۔ یہ اللہ کے نظام کی وہ خوبصورتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بڑی بڑی شفا رکھ دیتا ہے، شرط صرف یقین اور تسلسل ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور بہت ہی اہم مسئلے کی طرف جو آج کل ہر دوسرے گھر کی کہانی بن چکا ہے۔ نظر بد۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود کو بہت بوجھل محسوس کرتا ہے، جسم میں سستی اور تھکاوٹ ہر وقت طاری رہتی ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا،
اور عجیب قسم کا انجانا خوف دل پر چھایا رہتا ہے۔ یہ علامت اکثر نظر بد یا کسی روحانی دباؤ کی ہوتی ہیں۔ لوگ ہمیں دیکھ کر واہ واہ تو کرتے ہیں مگر ماشاء اللہ کہنا بھول جاتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب نظر تیر کی طرح لگتی ہے اور ہنستے کھیلتے انسان کو بیمار کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ پر کسی کی بری نظر ہے یا آپ کے اندر بلا وجہ کا خوف اور بے چینی گھر کر گئی ہے، تو اس کا توڑ بھی اسی نمک میں موجود ہے، مگر استعمال کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے۔ اس کے لیے آپ کو کالا نمک درکار ہوگا، وہی کالا نمک جو ہم چاٹ مسالے وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں اور جس کا ذائقہ تھوڑا تیز ہوتا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ منگل یا ہفتے کے دن جو روحانی اعتبار سے بھاری اثرات کو کاٹنے کے دن مانے جاتے ہیں، آپ تھوڑا سا دہی لیں اور اس میں ایک چٹکی کالا نمک ملا لیں، اسے اچھی طرح مکس کریں اور اللہ کا نام لے کر کھا لیں۔ یہ دہی اور کالے نمک کا امیزہ صرف پیٹ کے لیے نہیں بلکہ آپ کی روح کے لیے بھی ایک بہترین ٹونک ہے۔ روحانی علماء اکرام فرماتے ہیں کہ کالا نمک انسان کے اندر موجود منفی لہروں کو توڑنے کی خاص صلاحیت رکھتا ہے، اور دہی کی تاثیر ٹھنڈی اور پرسکون ہوتی ہے جب یہ دونوں ملتے ہیں اور انسان کے جسم میں جاتے ہیں تو یہ اندر سے اس اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور اپنے رشتہ دار اور اپنے وہ مال جو بڑی محنت سے کما کر کھتے بھرے ہوئے ہیں اور اپنی وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے مندہ نہ ہو جائے، اور اپنے وہ محل، اپنی حویلیاں جو تم نے تعمیر کی ہیں اور بہت تمہیں محبوب ہیں، انہیں خوب فرنش کیا ہے۔ اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، وہاں بیٹھ کر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دے۔ 8 چیزیں اقبال نے بہت خوب کہا ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، 5 قریب ترین رشتے آ گئے، باپ، بیٹا، بھائی، زوجین اور رشتہ دار۔ رشتہ و پیوند یہ جوڑنے والا، اور مال و دولت دنیا کی 3 شکلیں آ گئی۔ دولت جو آپ اپنی بیلنس شیٹ کو دیکھ دیکھ کر آپ اس پہ خوش ہوتے، اب ہمارے ایسٹس کی یہ قیمت ہو گئی اب، اور وہ مکانات جو آپ نے بنائے ہیں بڑے محبوب ہیں، اور ایسے بنائے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے لعلکم تخلدون، ایسے بنا رہے ہیں کہ تمہیں ہمیشہ رہنا ان مکانوں کے اندر، اور وہ کاروبار جن میں تمہیں اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں کساد نہ ہو جائے، کوئی ڈپریشن نہ آ جائے۔ یہ 8 چیزیں، یہ مال و دولت دنیا، 3 یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، یہ سب وہم و گمان کے بت ہیں جن کی پرستش میں تم لگے، ان سب کی پرستش چھوڑو تو لا الہ الا اللہ کا حق ادا ہو۔ اب اس اصول کو بھی اپلائی کرنا شروع کیجیے۔ آئیے انڈیویجول لیول پر دولت کی محبت، اگر آپ کو دولت کی محبت آمادہ کرتی ہے کہ اللہ کے حدود کو پامال کریں، حرام ذرائع استعمال کریں، دولت آنی چاہیے، حلال سے ہو، حرام سے ہو، جائز سے ہو، ناجائز سے ہو، بائی ہوک اور بائی کروک دولت آنی چاہیے، تو آپ کی محبوب حقیقی کون ہوئی؟ دولت۔ یہ دولت آپ کی معبود ہے۔ کون بڑے سے بڑا موحد اس شرک کا احساس رکھتا، اور حضور نے اس قدر کلیئر فرمایا ہے، تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے، یہ کلام خبریہ ہے یا یہ بد دعا ہے؟ تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے۔ نام عبد الرحمن ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے، عبد الدرہم۔ درہم و دینار آنے چاہیے، جائز سے یا ناجائز سے، حلال سے یا حرام سے، صحیح سے یا غلط سے، بھائی ہوک اور بھائی ہو۔ تو معبود کون ہوا؟ ہمارے ہندو بھائیوں نے کیا کیا؟ لکشمی دیوی دولت کی دیوی ہے، اس کی پوجا کرتے کس لیے؟ مطلوب کیا ہے؟ دولت۔ اس کی پوجا وہ خوش ہو جائے تو دولت ملے گی۔ ہم نے کہا ہٹاؤ جی اس دیوی کو بیچ میں سے، ہم براہ راست ہی پوج لیں گے، بس یہی تو فرق کیا ہے نا۔ عبد الدینار و عبد الدرہم، یہ انفرادی سطح پر شرک فی المحبت، جو روح عبادت ہے، جو عبادت کی جان ہے، محبت، غایت الحب ما غایت الذل والخضوع، اور ٹاپ پر لے آئیے۔ آج کی دنیا اجتماعیت کے میدان میں
अगरचे अब जमाना बदल रहा है, लेकिन तकरीबन 1 सदी से नेशन स्टेट्स, वतन की बुनियाद पर कौमियत, वतन महबूब तरीन शय, जो शय मेरे वतन के लिए सही है वो मैं करूंगा, चाहे वो गलत हो, वो हराम हो, अल्लाह के कानून के खिलाफ हो, लेकिन मेरे वतन के लिए होगा। वतन जिंदाबाद। ये वतन परस्ती, इस वतन परस्ती के मजहब की एक नमाज भी है। तिराना हो रहा है तो खड़े हो जाओ, कुनूत, खड़े हो जाना इबादत का हिस्सा है, उसका झंडा सलामी दो। ये वतन के माबूद के रिचुअल्स, मजहब वतनीयत। इसीलिए इकबाल ने कहा था, इसको समझा नहीं किसी ने, इस दौर में मैं और है जाम और है जम और, साकी ने बिना की रविश लुत्फ सितम और, तहजीब के आजर ने तरशवाए सनम और। आज का सनम, आज का बुत कौन है? तहजीब के आजर ने तरशवाए सनम और, मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और। इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन। खुदा परस्ती, ये वतन की लकीर से तुम और हो गए, मैं और हो गया। लकीर इंसानियत मुनक़सिम, जो तुम्हारे वतन के लिए ठीक है वो तुम करोगे, चाहे वो अखलाकन गलत, और जो मेरे वतन के लिए ठीक है वो मैं करूंगा, चाहे अखलाकन गलत। ये कौन सा दीन है? यहाँ तो वतन तुम्हारा माबूद बन। पाकिस्तान में बड़ा शोर उठा था जब मैंने कहा था कि झंडे को सलामी देना शिर्क है और तराने के वक्त खड़ा हो जाना शिर्क है। और मैं कभी भी तकरीबात में जाता हूँ, इकबाल डे हो रहा है, कुछ और हो रहा है, मैं उन तकरीबात का मुकर्रिर नहीं हूँ, लेकिन जब बहुत जोर देते चला जाता हूँ, लेकिन वहां तराना पड़ा जाता मैं बैठा रहता हूँ, मैं खड़ा नहीं रहता। और उस पर चेबे गोइयां होती हैं अखबारात के अंदर कि मेरे नजदीक ये वतन की नमाज पढ़ रहे हो, तुम्हारा ये कुनूत और वतन का तराना, उसमें हम्द हो रही है वतन। ये क्या है? आज के दौर का बदतरीन शिर्क, शिर्क फिल मोहब्बत। आगे चलिए, शिर्क फिल दुआ, किसी को मत पुकारो किसी मदद के लिए सिवाय अल्लाह। फन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा। अल्लाह के साथ, यानी एक तो ये कि अल्लाह को छोड़कर किसी को पुकारना, एक है अल्लाह के साथ पुकारना, अल्लाह को भी पुकारना, औरों को भी पुकारना। बदतरीन शिर्क है दुआ अल्लाह के लिए, निदा अल्लाह के। इसका भी जरा मैं तज्जिया कर दूंगा। देखिए, एक है आम मादी कवानीन दुनिया के जो है उसके तहत किसी से मदद चाहना। भाई जरा मुझे पानी पिला देना, ये भी आपने मदद चाहिए है ना। हुजूर के बारे में तो आया है कि आप इतने खुददार थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर सवारी पर होते थे और आपका कोड़ा नीचे गिर जाता था तो किसी से ये नहीं कहते थे कि ये कोड़ा मुझे उठा कर दे, बल्कि खुद सवारी से उतर कर कोड़ा उठा। तो ये जो कानून मानती है, इसके तहत मदद मांगना कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं। मावराई एतबार से, गैबी एतबार से किसी से मदद मांगना कसे बाशत कोई हो, शिर्क, शिर्क फिर दुआ। इन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ